السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون تھی۔ وہ 1205 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 1240 عیسوی میں انتقال کر گئی۔ وہ افغان غوری نسل سے تعلق رکھتی تھی اور کئی دیگر مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت حاصل کی تھی۔ شمس الدین التتمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنایا۔ 1211 عیسوی میں التتمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھی۔ رضیہ سلطان 1205 میں پیدا ہونے کے بعد ان کے 8 بہن بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھی، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التتمش نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التتمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التتمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں چہ مغیاں شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التتمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ ہو جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اس لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التتمش نے، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنے جانشین قرار دیا، تاہم التتمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطان نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 عیسوی میں بھائی کو شکست دی اور تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کی عوام رضیہ کے پر جان نثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائی۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبیدار ملکہ التونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطان ان کی بغاوت کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلی، مگر اس کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جرنیل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معزز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے رضیہ نے بھٹنڈا کے گورنر ملک التونیا سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں، کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھی، جن میں بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا۔ نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا، تاہم رضیہ کی نظر حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رکابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کے ساتھ مل کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت حملہ روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق پر کے خلاف تھے۔ ابھی مورچہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا کہ جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معزز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ زندہ رہیں، پھر اسے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیا کی اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کا تخت کے اصل حقدار وہی ہے، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ گکھڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے ذمہ داروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے، پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معزز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی۔
فرار ہو کر واپس بھٹنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہ تھا۔ رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ وہ کتھل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھے کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھی، اور دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ان کو کھانے کا سامان دیا تھا اس نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو لے کر دہلی گئے، ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ والسلام۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔